کے پاس جو امامت کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا کہ ہم نے مرضی سے نہیں، جمہور تھا، اس دور کے سپیریئر لوگ تھے، انہوں نے کہا اسے بنا لو تو ہم نے مان لیا، اہم لوگوں نے بنایا ہے، اچھا چلے مان لیتے ہیں اہم لوگوں نے بنایا۔ تو ہوا کیا تھا؟ کہتے ہیں ان کی بیعت ہوئی تھی۔ تو یہ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں سقیفہ میں نبی کے جانے کے بعد، انہوں نے ابھی 2 مہینے قبل غدیر میں بیعت کر لی تھی۔ مجھے آج کیونکہ 28 سفر صرف امام حسن کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، تو مجھے رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام کی وہ غربت اور وہ حالات آپ کے سامنے پڑھیں، اسی کے اندر 40 سال مکے کے 23 سال مدنی، اس میں آپ کو اسلام ملے گا، رسول کے آخری 65 دنوں میں آپ کو نفاق ملے گا۔ یہ آخری جو دن ہیں، یہ ایام ہیں جو بڑے اہم ہیں، ان ایام کے اندر ہی پوری اسلام کی فلسفی اس کے اندر بند ہے کہ ہوا کیا تھا۔ انہی 65 دنوں کے اندر علی کی شہادت، زہرا کی شہادت، حسن کی شہادت، قیامت تک کے حالات انہی 65 دنوں۔ اب ہم نے بطور شیعہ ان 65 دنوں کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں اس میں گفتگو کرنا، ہمیں ان دنوں پہ بات کرنی کہ جب رسول خدا نے غدیر میں صرف زبانی نہیں فزیکلی طور پہ بیعت لی تھی، بے شک ماشاءاللہ، اور لوگوں نے صرف زبانی علی کی بیعت نہیں کی تھی، جسمانی طور پہ آ کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تو جب یہ بیعت ہو چکی تھی اور علی ابھی زندہ تھے، اور وہ جو غدیر میں بیعت ہوئی تھی وہ نبی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، یہ اس اللہ کے کہنے پہ ہوئی ہے جس نے نماز کا حکم دیا تھا، جس نے روزے کا حکم دیا، جس نے زکات کا حکم دیا، اسی نے کہا تھا انہیں روکو۔ نبی 7 جگہوں پہ آئے تھے، جبرائیل امین 7 جگہوں پہ، یہ تو آخری جگہ پہ آگے جبرائیل رسول کی سواری کے آگے کھڑے ہو گئے۔ جاؤ جا کے مفسرین شیعہ کو پڑھو، 6 جگہوں پہ جبرائیل امین نے کہا، خدا کہہ رہا رکیے، رسول کہہ رہے جبرائیل امین اللہ سے کہہ دے یہ مجمع ابھی بکھر جائے گا، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ میری 40 سال کی محنت اور پھر یہ ساری محنت، یہ اتنے غزوات، یہ اتنی جنگیں، یہ اتنی ہجرتیں، یہ سب کچھ ابھی ایک لمحے میں یہ چھوڑ دے گا اسلام۔ مجھے ان کے دلوں کے اندر علی کا بغض نظر آ رہا ہے۔ 6 جگہوں پہ جبرائیل امین آئے، 7ویں جگہ پہ جبرائیل امین رسول کی سواری کیا گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اب اللہ کا لہجہ بھی بدل گیا۔ وہ جو مزمل کہا کرتا تھا، وہ جو مدثر کہا کرتا تھا، وہ جو گیسوں کی قسمیں کھاتا تھا، وہ جو چلنے کی قسمیں کھاتا تھا، وہ جو یا ایھا الرسول، اب کوئی لاڈ نہیں، کوئی پیار نہیں، اب سیدھا عہدے سے بلایا۔ شاہ مزمل کیوں نہیں کہا، رسول کہہ کے بلایا، اب رسول کہوں گا تو فوراً پتہ چلے گا کہ کس بات پہ رسالت ملی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، منوانا نا، یہی خوف ہے نا تمہارے سامنے کہ انہوں نے نہیں ماننا، میں نے بڑی مشکل سے تجھے منوایا ہے، یہ نہیں علی کو مانیں گے۔ خدا نے کہا تیری یہ پریشانی دور کیے دے، منوانا، پہنچا۔ علی صرف پہنچانے کا نام، لفظ بلغ آیا ہی علی کی ہدایت کے ساتھ۔ اور آج اعتراض ہوتا ہے نا کہ ممبر پہ آنے والوں کو کہا جاتا جی اگر آپ ممبر پہ آتے ہیں تو تبلیغ کیا کریں، تبلیغ ہے ہی علی کی ولایت۔
عنایت کے ساتھ. اس سے پہلے لفظ تبلیغ ہے ہی نہیں. نماز کے لیے بلغ نہیں کہا, روزے کے لیے بلغ نہیں کہا, آرڈر حکم کہے نہیں. جہاں علی کی بات آئی بلغ تبلیغ کرے. ہمارا کام ہے صرف پہنچانا. بسم اللہ بسم اللہ. بلغ پہنچا دے انہیں. رسول نے بتایا, خدا کہہ رہا ہے ان لم تفعل, اگر یہ کیا نہ گیا, یہ فزیکلی طور پہ نہ کیا گیا, بسم اللہ. فما بلغت رسالت. ہائے 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 ہائے. رسالت رسول نہیں. رسالت. ہائے ہائے ہائے. یہاں اس لفظ کے اندر تھوڑی سی ہیر پھیر ہو جاتی ہے کہ میں, خدا کہہ رہا ہے کہ پھر صرف تو رسول عہدے سے نہیں, رسالت. ہائے ہائے ہائے. صرف رسول نہیں, پوری رسالت. ہائے 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 ہائے. جتنا سلسلہ رسالت ہے یہ گر جائے گا. بے شک. کوئی رسول بھی پھر نہیں آیا, ہائے ہائے ہائے. کوئی پیغام بھی نہیں آیا. پھر زمین پر میرا پیغام گیا ہی نہیں. صدقے صدقے. پورا سلسلہ رسالت ختم ہو جائے ماشاءاللہ. اگر یہ نہ کیا. اب فزیکلی طور پہ رسول نے علی کے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں خطبہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیعوں کے پاس غدیر ہے صرف من کن تو مولا. یہ نبی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں. ابھی اپنے آپ کے اپنے جیب سے ڈیوائس نکالیے, اگر نبی کا خطبہ غدیر نکالیے. بسم اللہ. کیا غدیر صرف من کن تو مولا کا نام؟ اس کے بعد فوراً آیت آئی تھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تیری تقریر اتنی جامع تھی کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج کافر تیرے دین سے, آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. میں اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ صرف علی کی مولائیت کا اعلان ہوتا کافر کبھی بھی مایوس نہ ہوگا. کیا کافروں نے پہلی مرتبہ رسول کی زبان سے علی کا لفظ مولا سنا تھا؟ کیا انہوں نے پہلی بار رسول کی زبان سے علی کے فضائل سنے تھے؟ ساری زندگی رسول بار بار علی پڑھتے رہے. جتنا رسول نے اتنا علی پڑھا ہے, اتنا علی پڑھا ہے کہ رسول تو بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے علی پڑھنے کے لیے. مسجد میں ہوتے علی پڑھتے, منبر پہ ہوتے علی پڑھتے, حتیٰ کہ میدان جنگ کے درمیان میں کھڑے ہوتے تو علی پڑھتے. گھر کے اندر علی کے فضائل, مسجد میں علی کے فضائل, صحرا میں علی کے فضائل, جنگ میں علی کے فضائل. رسول نے اتنی حدیثیں کہہ دی تھی, اتنی خطرناک حدیثیں رسول اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں. یہ تو غدیر ہے. رسول تو عشیر میں کہہ چکے ہیں یا علی انت خلیفہ میرے باپ اور وسیع و وزیری. علی تو میرے باپ میرا خلیفہ ہے, تو میرا وزیر ہے, تو میرا وزیر ہے. نبی نے خلیفہ کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. نبی نے وزیر کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. نبی نے وزیر کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ. علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھی. محمد نے علی کو مثل ہارون کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. باب الحکمہ کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. مدینۃ العلم کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. یوسف الدین کہا, کافر مایوس نہیں ہوا. قائد مروہ جلی کہا, کافر مایوس نہ ہوا. فاتح دائر کہا, کافر مایوس نہ ہوا. مصطفیٰ بسم اللہ کہا, کافر مایوس نہ ہوا. ستارہ علی کے دروازے پہ آیا, کافر مایوس نہ ہوا. بدور کا رشتہ علی سے ہوا, کافر مایوس نہ ہوا. آج علی کو مولا کہنے پر مایوس کیوں ہو گیا؟ صرف علی کو مولا نہیں کہا گیا تھا, رسول نے علی کی مولائیت کا اکیلا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے, اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. رسول نے قیامت تک کے اماموں کی ولایت کا اعلان کیا. جبریل نے کہا بچوں کو ہو جا, اب کافر تیرے دین سے مایوس. اس کے اندر چرچراہٹ ہے مائک کے اندر. آج کافر
علی مولا خوش کر رہا ہے آواز کو اور چرچراہٹ آ رہی ہے آواز کے اندر علی تو رسول نے قیامت تک کے لیے امامت کا اعلان، کیونکہ یہ نبی پر ضروری تھا، یہ نبی پر ضروری تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، نبی کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہونا ہے، ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہونا۔ اب نبی پر واجب ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے ہدایت کا کیا پروگرام بنایا، بے شک بے شک، میرے بعد تم نے دین کیسے لینا۔ نبی نے قیامت تک کا پروگرام بتایا، کافر مایوس ہو گئے۔ بسم اللہ، کیوں کہنا پڑا اللہ کو؟ کیونکہ ہمارے پاس تو وہ واقعات بھی پہنچے کہ انہیں یقین تھا کہ نبی نے آخری اسی حج پہ کوئی نہ کوئی اعلان کرنا ہے۔ بے شک، حضور میں بڑا چھپا ہوا بڑا ڈھکا ہوا لفظ کہنے لگا ہوں، اسے ہی سمجھ لیجئے گا، کافروں کا پرانا مزاج ہے، یہ سمجھ آیا کرتے تھے محمد کیا کہنے والے ہیں اور کیا لکھنے والے ہیں۔ انہیں مزاج پیغمبر کا پتہ چل چکا، یہ نبی کی تقریر روک دیا کرتے تھے، اور اس سے لے کر یہ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ کیا ان کو اچانک پتہ چلا کہ یہ ہونا؟ نہیں، کیونکہ رسول نے اس حج پہ جاتے ہوئے حکمن کہا تھا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرے ساتھ نہ جائے۔ اس سے پہلے نبی نے کبھی اتنی تاکید نہیں کی تھی، حتیٰ کہ جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی اور ان ایام میں عورت کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ایک کنیز کے ذریعے نبی کو پیغام بھیجا بسم اللہ، کہ یا رسول اللہ کیا میں اس حالت میں سفر کروں؟ رسول نے کہا ہاں تمہیں بھی کرنا ہے۔ صدقے صدقے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نبی کی حکمت تب سمجھ میں آئی جب میں رسول کے ساتھ سفر حج سے واپس آیا، غدیر میں خیمے لگے، لشکر روک لیا گیا، اونٹوں سے سامان اتارا، میں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ مجھے کسی سائے میں کسی جگہ پہ بٹھاؤ، انہوں نے کہا کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے، دور دور تک صحرا ہے، کوئی شجر نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی چادر تان دو، میں نیچے بیٹھ جاؤں، میرے لیے کوئی خیمہ نصب کر دو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کسی بچے کی ولادت ہونے والی۔ خیمہ نصب کر دیا گیا، خیمہ نصب ہوا، رسول نے ادھر پلانوں کا ممبر بنا دیا، ادھر میری طبیعت بگڑ گئی، ادھر نبی نے تقریر کرنی شروع کر دی، ادھر بیوی کہتی ہے میرے یہاں بچے کی ولادت کا توقع ہوئی، ادھر میرے ہاتھوں میں بچہ آیا، ادھر مدین ممبر پہ نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ میرے ہاتھ کے بچے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہ وہی بچہ ہے جسے زمانہ محمد بن ابی بکر کہہ گیا۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں گئی تھی مولا علی کی بیعت کرنے کے لیے تو میرے ہاتھ میں وہ میرا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ وہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے کیونکہ مولا امیر المومنین جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو سامنے پانی کا ایک مٹی کا ایک پیالہ جس کے اندر پانی ہے، علی ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے اور پھر مستور وہاں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے۔ وہ کہتے جب میں بیعت کر کے جانے لگی تو علی نے فرمایا اسما بچے کی بیعت نہیں کروائے گی؟ یا امیر المومنین یہ تو بھی چند گھنٹے کا ہے۔ فرمایا کہ تو نے نبی کی حدیث نے تقریر نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا تھا صغیر والکبیر، علی جیسے بڑے پہ واجب ہے ویسے ہی چھوٹے پہ واجب۔ اب جب غدیر میں یہ بیعت ہو چکی تھی تو پھر اب مسلمان کے سامنے دو رستے ہیں کہ غدیر کے 2 مہینے کے اندر دوسری بیعت مسلمانوں نے سقیفہ میں کی، ایک یہ بیعت ہوئی ہے ایک یہ ہوئی ہے، یہ رسول نے لی ہے،
بے شک واہ 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 یہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سقیفہ والوں اس میں کوئی دو رائے نہیں بے شک کہ میں شیعہ کتاب پڑھوں۔ بے شک اسلام کے دامن میں واحد حدیث غدیر ہے جس کا 1.5 لاکھ راوی ہے۔ مجمع واہ 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 کسی حدیث کسی حدیث کو اتنے راوی نصیب نہیں ہوئے جتنے غدیر کو ہوئے۔ غدیر میں 1.5 لاکھ 1,80,000 سارے راوی، اور اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوا۔ بسم اللہ اتنی مسلسل حدیث ہے۔ اب یہ بھی اہل سنن لکھا کہ غدیر رسول نے علی کی بیعت لی، سقیفہ میں ایک صحابی نے دوسرے کی بیعت کر لی، وہ اٹھے اور اٹھ کے اس کا ہاتھ بلند کر کے کہا، یہ بھی اہل سنت تواریخ ہے کہ ہاتھ بلند کر کے کہا کہ نبی کے جانے کے بعد یہ بزرگ بھی ہے معتبر بھی ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ اب 2 رستوں میں یہ اتنے کیمرے لگے، میں پیغام پہنچانے لگا ہوں، 2 رستوں میں سے ایک رستہ ہے، ایک بیعت غدیر میں ہوئی ہے، ایک سقیفہ میں، ایک نبی کی زندگی میں ہوئی ہے، ایک نبی کے بعد ہوئی ہے، ایک نبی نے پلانوں کے منبر پہ کروائی ہے، ایک سقیفہ بنی سعدہ میں ہوئی ہے، ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا ہے اور ایک کا ہاتھ صحابی نے بلند کیا ہے۔ اب قرآن سے ہمیں صرف ایک بات کا جواب لے دیں کہ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب ہے؟ اگر تو قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے تو پھر نبی کا بنایا امام ٹھیک، نبی نے بیعت لی، صحابی نے بیعت لی۔ چلے حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کیا بیعت ووٹ کا نام ہے؟ نہیں 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 میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس تصور کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ کیونکہ لفظ بیعت ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، اور ہم جب غیر زبان سے وہ لفظ آتا ہے تو ہم اس کی تشریحات میں نہیں جاتے، ہم اسے ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ بیعت جو ہے یہ اردو ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے، یہ عربک ہے، یہ عربی سے ہے۔ ہم کہتے ہیں بیعت، ہمارے ہاں اس کا تصور یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو مان لینا، کسی چھوٹے کا کسی بڑے کو مان لینا، یہ بیعت ہوتا نہیں۔ لفظ بیع خرید و فروخت کا نام ہے، بے شک واہ 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 یہ لفظ بیع جو ہے یہ آپ کو جہاں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ ٹریڈنگ کے لیے ہے، یہ خرید و فروخت کے لیے۔ بے شک اور یہ لفظ بیعت جو ہے یہ مبایعہ سے نکلا ہے، اور یہ باب مفاعلہ کا وزن ہے، بسم اللہ جیسے مباحلہ، مقاتلہ، مناظرہ، مباعیہ۔ جیسے ایک بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ مباحلہ نہیں کر سکتا، 2 کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ مکالمہ نہیں کر سکتا، ایک بندہ مقاتلہ نہیں کر سکتا، ایسے ایک بندہ مباعیہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی 2 لوگوں کا ہونا ضروری، ایک وہ جس کی بیعت ہو رہی ہو اور ایک وہ جو بیعت کر رہا۔ یہ خرید و فروخت ہے 2 لوگوں کے درمیان، ماشاءاللہ 2 لوگ آپس میں ایک اسلامک ٹریڈ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ واہ واہ اب یہ جو اب اتنا اجاگر، اتنا روشن، اتنا کھل جائے گا یہ تصور کہ اس کے نیچے جتنی جھاڑ پونچھ ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ بے شک واہ 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 یقین کریں کہ میں نے تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات دیکھے جن کو جان بوجھ کے گرد آلود کیا گیا تاکہ اس کی گرد پہ لوگوں کی نظریں رہیں اور نیچے گہرائی میں نہ جائیں۔ یہ بس جھاڑ پونچھ آپ کو نظر آئے، اس کی حقیقت تک آپ نہ جائیں۔ واہ واہ اب جتنے سوال ہیں نا کہ مولا علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، امام حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، حسین سے بیعت کیوں مانگی گئی تھی، امام رشید نے امام رضا سے بیعت کیوں کروائی تھی، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا، کس نے جبری بیعت کی تھی، کس نے تقیہ میں بیعت کی تھی، یہ سارے سوال ایک ہی دلیل کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ دلیل الرضا فاؤنڈیشن مانچسٹر میں آنے لگی ہے، اور یہ دلیل ہمیں اس کے بعد جتنی نیچے سوال ہے نا کہ جب ہم اس بحث میں جاتے ہیں جی مناظرہ ہو گیا جی، شروع کریں جی مولا علی نے بیعت کی تھی،
جی کس راوی نے کہا ہے جی راوی ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی اس راوی نے یہ بھی روایت کی ہے. اب ہم الجھ جاتے ہیں روایت میں، روایت مرسل ہے، موضوع ہے، شاذ ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا. بھائی کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ان بحثوں میں جا کیوں رہے ہو؟ بیسک قانون پہ آؤ بات کرتے ہیں. بے شک بات کرنی ہے نا کہ بیعت کس نے کس کی ہے. تو پہلے بتاؤ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت تو خرید و فروخت ہے. تو کون خریدتا ہے اور کون بیچتا ہے؟ سننا داد پیش نہ دینا، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا. خرید و فروخت، علماء اہل تسنن اٹھا لو، علماء حدیث اٹھا لو، محدثین اٹھا لو، انہوں نے بیعت کے کانسیپٹ میں لکھا ہے کہ بیعت کرنے والا جس کی بیعت کرتا ہے، کیونکہ اب لفظ بیعت مجبور کر رہا ہے، کیا بتانا پڑے گا کہ کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے، کیا بیچا جا رہا ہے اور کیا خریدا جا رہا ہے. اب یہ لفظ مجبور کر رہا تھا اور انہوں نے نیچے شرح لکھی کہ جو بیعت کرتا ہے وہ 3 چیزیں بیچتا ہے: نفس، ملکیت، اولاد. اور جو بیعت کرواتا ہے وہ اس کے بدلے میں اسے ایک چیز دیتا ہے: جنت. یہ لکھ دیا ہے علماء اہل تسنن نے کہ بیعت کرنے والا نفس بیچتا ہے. اب اس کا جو نفس ہے اس کے پاس، لیکن حوالے اس نے اس کے کر دیے. کیا میرا نفس جب جہاں چاہے استعمال کر لینا، یہ میری ملکیت، میری میراث ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جگہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے اسلام کے لیے مجھ سے لے لینا. یہ میرے بچے، میری اولاد ہے میرے، جب چاہے جہاں چاہے راہ حق کے لیے مجھ سے لے لینا. نفس ملکیت اولاد دے دی جاتی ہے اور جنت خرید دی جاتی ہے. الرزاق فاؤنڈیشن میں دلیل دے کے جانا اور نوکر کے دلیل اچھی لگے تو زبان سے میری تائید کر لینا. ہر ایک علماء اہل تسنن نے لکھا کہ بیعت کرواتا وہ ہے جو جنت دیتا ہو، تو بیعت ہوتی اس کی ہے جو جنت دے سکتا ہو. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ مالک جنت کی ہوتی ہے. صدقے بیعت ہوتی ہے جنت کے مالک کی. ایک طرف آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے بیعت کروائی تھی، دوسری طرف آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے حسن سے کہا تھا لکھ دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. بھائی بیعت تو کرواتا ہی وہ ہے جو جنت دے سکتا ہے. تو آؤ بھی پوچھو نبی سے. نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور دوزخ تو تقسیم. سبحان اللہ. اور حسن حسین چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، انہیں گود میں بٹھا کر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اگر رسول کہتے نا حسن حسین جنت کے سردار ہیں، حدیث پوری نہ ہوتی. آج مولوی کہتے ہیں نا بچوں کے، کیونکہ جس ٹائم یہ حدیث کہی گئے بچے تھے. نبی کی نگاہیں دیکھو کہاں تھی. نبی انہوں نے گود میں بٹھا کر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول نے انہیں گود میں بٹھا کے کہا میرا بچہ بھی تمہارے جوانوں سے افضل ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہہ دیا یہ جنت کی خواتین کی سردار. تو نبی تو جنت کے مالک کلیئر کر دیا کہ یہ جنت کے مالک ہے. اب جس نے بیعت کرنی ہے، اب اگر یہ کسی کی بیعت کرے بھی تو مانگے کیا؟ اب یہ اگر کسی کی بیعت کرے بھی، علی کسی کی بیعت کرے تو اسے کیا لے؟ جنت. وہ تو نبی مالک بنا گئے. سبحان اللہ. حسن کسی کی بیعت کرے تو آگے سے کیا لے؟ وہ تو خود مالک ہے. اگلا لفظ اس سے زیادہ خطرناک آنے لگا. بسم اللہ. سوال بیعت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. علماء اہل سنت نے لکھا کہ جو بیعت کرواتا ہے، جس سے بیعت لیتا ہے، اس سے اس کا نفس خریدتا ہے. اب اگر تم کہو گے کہ علی نے کسی کی بیعت کرنی تھی تو اس کا مطلب اس نے علی کا نفس خریدا تھا، اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ علی کا نفس میں نے خرید لیا تھا. ہجرت کی رات اللہ نے علی کا نفس خرید لیا تھا. اب علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے خرید لیا ہے. اب اگر کوئی علی سے بیعت مانگے گا تو علی سے بیعت نہیں مانگ رہا، اللہ سے بیعت مانگ رہا.
یہ سودا اتنا واضح ہے کہ اس کی ایک کاپی قرآن میں پڑی ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا اور اس نے جب بیچا ہے تو نیند میں دے دیا ہے. علی ہجرت کی رات سوئے. اب چہرے مجبور کر رہے اور میں گہرائی میں اترنے لگا ہوں. اب مجھے نہیں پتا یہ روشن چہرے ساتھ چلیں گے یا میں گہرائی میں لگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کا نفس خریدا ہے. خیبر کے میدان میں نہیں, خندق میں نہیں, دن کی روشنی میں نہیں, بستر پہ سوئے ہوئے علی سویا ہوا تھا, میں نے خرید لیا ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں جب تم سوتے ہو تو تمہارا نفس تمہارے بدن سے نکل کے آ جاتا ہے. ہم سوئیں تو ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اللہ نے علی کا نفس علی کی نیند میں خریدا. اب نفس علی دے چکے ہیں اللہ کو. اب علی کی اگر کوئی بیعت علی کسی کی کریں گے تو اسے کیا دیں گے؟ نفس. وہ تو اللہ کو دے دیں گے. ملکیت لینا چاہتے ہو علی سے تو یہ امیر کائنات ہے. اب اگلی گرہ میں اور سخت دینے لگا ہوں کہ سانس بھی دشمن اہل بیت کا نام نکلے. نفس بیچا جاتا ہے, ملکیت بیچی جاتی ہے, اولاد بیچی جاتی ہے. تو اگر کوئی علی سے بیعت مانگے گا تو علی سے علی کی اولاد لے گا. وہ مباہلے والے دن محمد نے لے لی ہے. وہ مباہلے والے دن سے نبی کو لے چکا. اب یہ بیعت ہو کیسے سکتی ہے؟ نہ علی وہ چیز خرید سکتا ہے, وہ علی کے پاس پہلے ہے, اور جو علی نے بیچنی تھی وہ بھی علی کے پاس نہیں ہے. اب اس قانون کے مطابق اب جتنے نیچے سوال گئے. یہ لفظ بیعت کا تقاضا ہے وہی پورا نہیں ہو رہا. جب آپ نے کر لی تھی غدیر میں تو پھر آپ نے سقیفہ میں کیوں کی؟ آپ سوال ہم پہ نہ کریں کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں مانا. آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے انہیں ماننا کیوں. اتنے سالوں سے ہم ممبر پہ یہی جواب دیے جا رہے ہیں نہیں 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 ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. بھئی آپ ہمیں نہ منوائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے انہیں کیوں مانا. آپ ہمیں منوا رہے ہیں, ہم آپ کو بچا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں مانیں, ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں مانا. بے شک جب رسول غدیر میں علی کی امامت کا اعلان کر دیا تھا تو آپ نے کیوں انہیں خلیفہ بنایا, آپ نے کیوں انہیں امام بنایا, آپ نے غلطی کیوں کی. ہم رستے میں ہیں. شیعہ آپ سے نہیں ٹوٹ کے بنے. اور یہ ذہن میں رکھنا, شیعہ اسلام کے فرقے کا نام نہیں, شیعہ اسلام کا نام. شیعہ گروہ نہیں, شیعہ مذہب ہے. ہاں اسلام نے غدیر میں اپنا نام شیعہ رکھ لیا تھا. صراط مستقیم پہ کھڑے, ہم تو اسی رستے پہ کھڑے. حضور آپ ہمیں چھوڑ کے گئے. نہیں جی آپ کہتے ہیں تو پھر رسول اللہ نے جب اعلان کر دیا تھا تو رسول اللہ نے اس کی تاکید کیوں نہیں کی؟ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں, لکھا ہے. میں بس اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور بہت سے تاریخی حقائق آپ کے ساتھ, امام حسن کا دور آپ کے سامنے پڑھوں گا, امام حسین علیہ السلام, اور پھر ائمہ کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی. کہتے جی رسول اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس پہ تاکید کیوں نہیں کی؟ تاکید کی. رسول نے اپنی آخری سوموار کو انتقال جمعرات والی شب جو ہے اس دن رسول کہہ رہے ہیں حجرے میں کہ مجھے کاغذ قلم دو, میں تمہیں لکھوا دوں. بسم اللہ. تو جب رسول کہہ رہے تھے تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اتنی یہ واضح حدیث ہے کہ میں اس کا آدھا حصہ پڑھوں گا, آدھا آپ پڑھ دیں گے. رسول نے کہا مجھے کوئی کاغذ قلم دو تاکہ میں
کچھ ایسا لکھ دو تم میرے بعد سنیے تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اب میں نے صرف تاکہ کہا تھا اور گمراہ والا لفظ آپ نے استعمال کیا کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم نے یہ اتنی دفعہ سنا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے رسول نے یہی کہا تھا اور بالکل یہی کہا تھا اور یہ بالکل ایسا ہی لکھا ہوا. بسم اللہ. اب جی رسول نے کب کہا تھا؟ اپنے آخری ایام کے 3 دن پہلے, شہادت سے 3 دن پہلے. بسم اللہ. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ حدیث صحیح بخاری میں 7 جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے. مختلف راویوں نے اسے 7 جگہوں پہ روایت کیا. اب رسول نے کہا تھا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. علم کلام کا اصول ہے کہ اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو. اب یہ مجلس میں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں ابھی اسی مجلس میں کہوں کہ تم تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ, تب جو لائیو مجلس سن رہا ہے نا وہ تو صوفے سے نہیں اٹھے گا, کیونکہ اسے پتا یہ انہیں کہہ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں. ابھی مجلس جو بھی سنے گا 50 سال بعد سنے, میں کہوں یہ تم ہاتھ کھڑے کرو اور 50 سال کے بعد کوئی کھڑے کرے, اس کو پتہ نہیں کیونکہ یہ اس لمحے انہیں کہہ رہا تھا جن کے سامنے بیٹھے تھے. رسول کہے تم گمراہ نہ ہو جانا. یہ کوئی عام شخص نہیں بول رہا, یہ وہ بول رہا ہے جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ایسا لکھواؤ تاکہ تمہارے بعد آنے والے, کاش 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 آپ کہتے شیعوں کو صحابہ سے دشمنی ہو, کاش نبی کہہ دیتے, ہمیں کیا ضرورت تھی, ہم اس پنگے میں پڑتے. لڑائیاں اپنے گلے میں ڈال کے پھر رہے ہوتے, گالیاں پورے ملک کی کھا رہے ہوتے, ہمیں کیا ضرورت تھی. رسول کہہ دیتے کہ بھائی تم نہیں, تم تو کیا کہنے, تم تو بڑے اچھے لوگ ہو, تم تو سارے ہی عادل ہو, تم تو سارے ہدایت کے ستارے ہو, تم تو کمال بندے ہو, تمہاری تو مجھے فکر ہی نہیں ہے, تم تو اتنے پکے لوگ ہو. یہ تو میں بعد میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں, نبی نے بات کھولی ہی نہیں. نبی نے کہا تم گمراہ نہ ہو جا. اور جب یہ بات ہو رہی تھی, یہ بات کسی صحرا میں نہیں ہو رہی کہ نہیں وہ سامنے والے وہ ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا گزر رہا تھا. حضور گھر کے اندر رسول کے پرائیویٹ حجرے میں, باہر والے گیسٹ ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں, حجرے میں گھر کے اندر بیڈ روم میں اسپیشل لوگ آتے ہیں فیملی کے. اور یہ صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اس وقت اپنے ذاتی حجرے میں نہیں تھے, رسول کی ایک زوجہ تھی جناب عائشہ, ان کے حجرے میں تھے. تو اس حجرے میں اس بی بی کے جتنے فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی تھے. اگر آپ پریشان ہیں کہ میں بات کھول رہا ہوں تو میں صحیح بخاری کھول رہا ہوں نا. ہاں بی بی ام سلمہ کا حجرہ ہوتا, ہم کہتے بی بی ام سلمہ کے, بھئی جس بی بی کا حجرہ ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بی بی کا اپنا ذاتی حجرہ ہو اور کوئی غیر اس حجرے میں چلا جائے. اس حجرے میں 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں, یا نبی کے رشتہ دار یا بی بی کے رشتہ دار. اور جو نبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں, اور اہل بیت کے لیے اللہ طہارت کی آیت بھیج چکا ہے کہ انہیں گمراہی کا خطرہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ گمراہی رجس ہے, رجس ہے نا, ناپاکی ہے اور وہ دور ہے. پر محمد و آل محمد نظر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں تو نہیں خطرہ, میں بالکل بات کھول رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اگر آپ تھوڑا کہیں میں تھوڑا اور زوم آؤٹ کروں.
بھائی اب یہ حجرہ ہے، ہمدانی صاحب یہ باہر صحرا تو نہیں کہ مسجد تھی اوپن پبلک بیٹھی ہوئی تھی رسول نے کہہ دیا، نہیں، گھر ہے، گھر میں مخصوص لوگ، صحن ہوتا پھر بھی بات پکڑ یہ ان بیبیوں کے علیحدہ علیحدہ حجرے، ان میں سے ایک زوجہ کا حجرہ، اب اس میں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا نبی کے یا اس بی بی کے۔ نبی کے اہل بیت کو قرآن کی آیت سامنے کھڑی ہے، ان کے لیے تو یطہرکم تطہیرا آ چکی ہے، یہ تو پاک ہے، انہیں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب اگر مزید زوم کیا تو پیچھے بچ گئے وہ خاص لوگ جو اس زوجہ کے رشتہ دار ہوں گے، وہ کھڑے تھے۔ اب یہاں پر بات کھل گئی، بڑی کھل گئی، کیونکہ بخاری لکھ گیا کہ جب رسول نے یہ کہا تو اسی حجرے میں ایک شخص اٹھا۔ سننا 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 سننا، سکی لانتے نہ ڈالا کریں، آپ کو لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں، حقیقت اتنی اچھی ہوگی کہ ان کا ماننے والا بھی کہے گا لعنت ہے بھائی، لعنت تو پھر ہوئی نا۔ اور یقین کریں آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، آپ اتنا اچھا، اتنا کھول کے، اتنی کلیئر بات پہنچائیں کہ لعنت ان کے منہ سے نکلی، وہ کہیں گے ہم کدھر کھڑے رہے۔ اور ایسا ہوا ہے، میں نے لاکھ جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے حقائق رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں تو یہ پتہ ہی، ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو یہ سنایا ہی نہیں گیا۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں سنایا گیا، لیکن اس منبر کو کم از کم سنانا چاہیے۔ اب ان کے پاس تو غربت ہے، علمی غربت کے، ان کے پاس تو وہ بتاتے ہی نہیں ان کو، ان کے بچوں کو تو بتاتے نہیں۔ اب ان کے چہرے بھی اس طرف ہیں کہ یار یہ ہمیں نہیں بتاتے، یہ بتائیں گے، اور یہاں پر جو بیٹھتا ہے یہاں والے کہتے ہیں جی یہ نہ بتائیں کچھ اور بتائیں۔ اور جو اصلاح کرتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک ہی جملہ ہے، ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے، ہمیں ضرورت کیا ہے ان کے نام لینے کی۔ یہ اصلاح میں نے اتنی سنی ہے، اتنی سنی ہے، اتنی سنی ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، چھوڑا کریں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے آئمہ کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کو کہو نا کہ موسیٰ کی بات کرے، فرعون کی بات کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ ضرورت ہی نہیں ہے تو آدم کی بات کر، چور کے چور نہیں کہو گے تو کیسے ابلیس کی بات کر۔ یہ طریقہ پروردگار کا ہے، حق بھی دکھاؤ گمراہی بھی دکھاؤ، پھر فیصلہ ان پہ چھوڑو۔ بہت خوب، کیا آپ نے حق کو قبول کرنا یا گمراہی کو قبول کرنا؟ بس میں اس پہ بات ختم کرنے لگا اور انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے کہ رسول اللہ نے کہا لکھوا لو۔ ایک شخص نے اٹھا، اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس میں نے 1 یا 2 سال قبل عمران بھائی بریڈ فورڈ حسینیہ میں خمسے کے دوران خمسہ پڑھا تھا، اس میں نے اسی حدیث کرتاس کو، لشکر اسامہ کو بھرپور طریقے سے پڑھا تھا۔ بسم اللہ۔ اور پھر میری اسی مجلس کے کلپ لے کے ایک پاکستان کے ایک مولانا ہے، اس نے میرے کو پہلے کلپ چلایا، اسی مجلس کا ہے بریڈ فورڈ حسینیہ کا۔ اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے کہا لکھوا لو، اور ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ کہہ کے الزام صحابی پہ نہیں لگایا، الزام رسول پہ لگا دیا ہے، کیونکہ اگر وہ لکھوانا اتنا ضروری ہوتا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی گمراہی سے بچنے کا نسخہ تھا، اور وہ اتنا اہم ڈاکومنٹ تھا، اتنی اہم چیز تھی، اور اس صحابی کے منع کرنے پہ رسول رک گئے، تو اس کا مطلب قصور رسول کا ہوگا۔ سنیے گا، پھر قصور تو رسول کا ہوا، پھر اس کا مطلب یہ بلیم رسول پہ کر رہا، یا پھر یہ مانے کہ اتنی اہم چیز اور نبی نے اپنے عہدے کا خیال ہی نہیں کیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ کہہ دے، اور اس بندے نے کہا نہیں لکھوانا، اور رسول نے نہیں لکھوایا۔ یہ ڈیوٹی رسول کی تھی لکھوانا، نہیں وہ بندہ لکھوا رہا تھا پھر بھی لکھواتے۔ آگے بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کیا کہنے، منہ توڑ کے رکھ دیا جی آپ نے شیعہ خطیب کا۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہی نکلے گا جناب کہ یا تو وہ بندہ اتنا اہم تھا
کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا، اور اس کی نہیں میں رسول چپ ہو گئے. تو شیعو یا پھر اس بندے کو اہم سمجھو کہ وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے نبی سے کہا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے کہا پھر جب اس نے نہیں کہہ دیا تو اب نہ لکھوانا. یا پھر یہ مانو کہ وہ پیغام اتنا ضروری نہیں تھا. بات تو آئی. بے شک بے شک. اب گیند آ گئی ہمارے کوٹ میں، اب ہم نے پھینکنی ہے واپس. تو میں نے پھر اس کو پھینک دیا، میں اس کو دہرانے لگا. میں نے فوراً گفتگو ریکارڈ کروائی کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی نے نہیں لکھوایا تھا؟ یہ آپ تک کس نے بات پہنچائی ہے کہ نبی نے لکھوایا؟ لکھوا دیا تھا اسی لمحے، اسی 1 منٹ کے اندر، اسی سیکنڈ میں، اسی بات کے اندر لکھوا دیا. پورا تجسس پیدا کر دیا کہ بھئی لکھوایا ہے نبی نے، لکھوایا ہے، لکھوایا ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نبی نے لکھوایا ہے. نبی نے کہا تھا میں تمہیں لکھ کے دوں گا کہ تم گمراہ نہ ہوگے. جس کا لکھنا تھا وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کہا جو لکھوانا تھا وہ لکھا دیا ہے، اب میں نے گمراہی دکھا دی ہے. اس کا مطلب اس کا اٹھنا ہی محمد کا لکھنا تھا. لکھا گیا. اب جو بھی حدیث کرتاس لکھے گا وہ لکھے گا کہ نبی نے لکھوانا تھا. نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر کے دکھانا. بس نبی اپنے آخری دنوں میں کام مکمل کر گئے. آخری پیغام ہے آپ کی تقریر کا، اور یہی شیعہ مذہب ہے. نبی کوئی کام زمین پہ ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے. نبی کے سر میں 2 کام تھے، ایک ہدایت کرنا تھا، ایک گمراہی کو ہدایت سے جدا کر کے دکھانا تھا. نبی نے غدیر میں علی کو کھڑا کر کے ہدایت دکھا دی. حجرے